قرآن کل بھی لاجواب تھا، قرآن آج بھی لاجواب ہے۔ قرآن کل بھی دشمنان اسلام کے لیے رب کا چیلنج تھا اور آج بھی دشمنان اسلام کے لیے رب کا چیلنج ہے۔ بڑے سے بڑے بخارات اس روئے زمین پر آ جائیں گے مگر قرآن میں معاذ اللہ کوئی عیب نہیں نکال سکتے، نہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم آمنت بالله صدق الله مولانا النبي وصدق رسوله النبي والنعم على ذلك والحمد لله رب العالمين۔ برابران کا جو اسلام کا جاننے پر آئیے سب سے پہلے حالات میں ہے کہ حقیقت میں محبت خدا اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر ہے اور ہمیں مدد کرنے کے بعد ہی پیارے انسان کا خیال ہونے اللہ تسلیم سنگر دنیا کو محمد کبھی معدلی وسلم فلاکم و سلامن علیکہ کتنی عرصی ہم عبادت کر رہے ہیں، کتنی عرصی ہم عبادت کر رہے ہیں، ان چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ قرآن کل بھی لاجواب تھا، قرآن آج بھی لاجواب ہے۔ قرآن کل بھی دشمنان اسلام کے لیے رب کا چیلنج تھا اور آج بھی دشمنان اسلام کے لیے رب کا چیلنج ہے۔ بڑے سے بڑے بخارات اس روئے زمین پر آ جائیں گے مگر قرآن میں معاذ اللہ کوئی عیب نہیں نکال سکتے، نہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ کاغذ پر لکھی ہوئی آیتوں کو تو تم مٹا سکتے ہو مگر اللہ نے جو اپنے بندوں کے دلوں پر قرآن کی آیتیں نقش کی ہے اسے کون مٹا سکتا؟ اسے کوئی مائی کا لال مٹا نہیں سکتا۔ 1450 سال پہلے جب عرب کے کفار نے کہا تھا کہ یہ قرآن کی زبان کوئی زبان ہے، ہم اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت کی بولی بول سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا میرے نبی ان کا جواب مت دو، ان سے مقابلہ مت کرو، بس صحن کعبہ میں کعبہ کی دیوار سے سورہ کوثر کو لے جا کر لٹکا دو اور زمانے کو کہو کہ رہتی دنیا تک اگر اس سورہ کوثر کے مقابلے پہ تم سے کوئی عربی عمارت بن سکے تو بنا کر لیا۔ 1450 سال ہو گئے، آج تک سورہ کوثر کا کوئی جواب نہ دے سکا زمانہ، تو پورے قرآن کا جواب کیا دے سکتا؟ پروردگار عالم نے کائنات کا ہر رمز، کائنات کا ہر راز کائنات کی ہر حقیقت رب کائنات نے قرآن کی آیتوں میں سمو دیا۔ جو جتنا پڑھا اتنا سمجھا اور جو جتنا سمجھا اتنا جانا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی سائنس کی لیبارٹری میں سب سے اونچی جگہ پہ جو سائنس کی کتاب رکھی ہوئی ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ کسی بھی تھیوری کو عمل میں لانے سے پہلے قرآن کی آیتوں سے اس کا مسابقتی لوگ میلاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا ہے وہی ہمارا ریسرچ کہہ رہا ہے، جو قرآن بول رہا ہے وہی ہماری فکر بول رہی ہے، وہی ہماری سوچ بول رہی ہے۔ آج اس قرآن کو ہم لوگوں نے صرف تراویح کے لیے مقید کر دیا،
उस कुरान को हमने सिर्फ चहारम और 40वां के लिए खास कर दिया। उस कुरान को सिर्फ हमने फातिहा और मिलाद के लिए मखसूस कर दिया। अगर हमने अपनी जिंदगी में उस कुरान को शामिल किया होता तो आज भिखारियों का कटोरा लेकर हम पूरी दुनिया में भीख मांगते हुए नजर न आते, बल्कि कल भी हम ताजदार थे और आज भी ताजदार रहते और क़यामत तक हम ताजदार रहते। कुरान वो अज़ीमुश्शान क़यामत है, किताब है जिसमें परवरदिगार आलम ने सूरज की रोशनी के इनेकास, सूरज की रोशनी का जाना, सूरज की रोशनी का आना, उसकी ज़ियाओं की ताबिशों की किरण और किरण की जगमगाहट क्या होती है, अल्लाह ताला ने उसे कुरान में बयान फरमाया है। चाँद की चांदनी, उसकी गहराई, उसकी गिराई अल्लाह तबारक व तआला ने चाँद के अंदर पैदा किया है और चाँद कुरान के अंदर समझाया है। आज ज़माना जब चाँद पे जा रहा है, आज जब आसमान की बुलंदियों को फलांग कर दुनिया के लोग अभी जब खला में जा रहे हैं तो एक बात की तस्दीक करते हैं और आसमान से चाँद का सफर करके जमीन पे आने वाले कहते हैं कि हमने जब चाँद पे कदम रखा तो हमने देखा है कि चाँद कभी जमाने में टूटा होगा और टूट कर कभी ये मिला हुआ है, इसलिए कि आज भी चाँद के ऊपर निशान पड़ा हुआ है। जमाना जा रहा है, कुफ्र की आगोश में जा रहा है, जमाना जा रहा है वो बुतलान अदियान को लेकर जा रहा है, जमाना जा रहा है अपने फासिद ख्यालात और मादों की बुनियाद पर जा रहा है, मगर जब पलट कर आ रहा है तो नबी के मोजज़ा की तस्दीक कर रहा है और नबी की ताकत और कुव्वत की तस्दीक कर रहा है। इसलिए कुरान कल भी अपने कलेजे में मोजज़ा रख रहा था और आज भी अपने कलेजे में मोजज़ा रख रहा है।